السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ ٹی وی اور میرا نام ہے فاطمہ خان۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزیدار دلچسپ انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہیں، اور یہ کام ضرور کریں کہ آپ سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو، تاکہ جب تک سبسکرائب نہیں کریں گے تو آپ کو کہاں سے نوٹیفیکیشن آئیں گے۔ آج بڑا انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے اور اس میں تو ہر کوئی مبتلا ہے، پیٹ نکلنا۔ اور یہ پیٹ کا نکلنا کسی بھی شخص کو پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ اضافی چربی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اس کے نتیجے میں مختلف امراض جیسے میٹابولک سنڈروم، ڈائبٹیز ٹائپ 2، دل کے مرض اور کینسر کا خطرہ بڑھتا رہتا ہے۔ پیٹ اور کمر کے گرد جمع ہونے والی چربی کو طبی زبان میں ورسیکل فیٹ کہا جاتا ہے، جو کہ جگر اور پیٹ کے دیگر اعضاء پر جمع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ بظاہر دبلے پتلے افراد میں بھی یہ چربی جمع ہو سکتی ہے، جس سے طبی مسائل کا خطرہ بڑھتا رہتا ہے۔ چند عام سی چیزیں پیٹ کی چربی بڑھانے کا باعث بنتی ہے، حالانکہ بچنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن بچتا کوئی بھی نہیں ہے، اور ان میں سے سب سے پہلا نمبر آتا ہے میٹھے پکوان اور مشروبات کا۔ ہر گھر میں میٹھے پکوان، ہر گھر میں بوتلیں، مشروبات، کولڈ ڈرنکس اور شربت وغیرہ، چائے، کافی، یا بیشتر افراد بہت زیادہ چینی کا استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ میٹھی غذائیں اور مشروبات، یہاں تک کہ چینی اور کافی میں چینی کی زیادہ مقدار کا استعمال بھی پیٹ کی چربی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ زیادہ جسمانی وزن اور موٹاپے کے شکار ایسے افراد جو روزانہ کی 23% کیلوریز میٹھے کی شکل میں بناتے ہیں، ان میں انسولین کی حساسیت اور پیٹ کی چربی بڑھنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اگرچہ زیادہ میٹھا کسی بھی شکل میں ہو جسمانی وزن میں اضافے کا باعث بنتا ہے، مگر میٹھے مشروبات زیادہ مسائل کا باعث بنتے ہیں۔ سافٹ ڈرنکس اور دیگر میٹھے مشروبات زیادہ مقدار میں چینی کو بہت کم وقت میں جسم کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ تحقیقی رپورٹس میں دریافت کیا گیا ہے کہ سیال شکل میں، یعنی پانی کی شکل میں، کیلوریز کا اثر کھانے کی اشتہا پر اس طرح نہیں ہوتا جیسا ٹھوس غذا کا ہوتا ہے۔ جب لوگ مشروبات کی شکل میں کیلوریز جسم کا حصہ بناتے ہیں تو اس سے پیٹ بھرنے کا احساس اس طرح نہیں ہوتا جیسا کہ ٹھوس غذا کو کھانے میں ہوتا ہے۔ پھر نمبر آتا ہے ٹرانس فیٹ۔ یہ چکنائی یا چربی کی سب سے نقصان دہ قسم ہے، جسے بنانے کے لیے گھلنے والی چربی میں ہائیڈروجن کا اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ دیر تک ٹھوس رہ سکے۔ ٹرانس فیٹ عام طور پر فاسٹ فوڈ، کیک، بیکری اور اس طرح کی دیگر اشیاء، فروزن پیزا، بسکٹ، کافی، کریمز اور اس میں ہوتا ہے، اور یہ تو زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں اور سب کو پسند آتی ہیں یہ چیزیں۔ اسی سے تو انسان کا وزن بڑھتا ہے، جبکہ انسولین کی حساسیت، امراض قلب اور دیگر متعدد امراض کا خطرہ اس سے بڑھ جاتا ہے۔ کچھ تحقیقی رپورٹس کے مطابق چربی کی یہ قسم پیٹ میں اضافے اور چربی میں زیادہ بڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ جسمانی طور پر انسان سست ہو کے رہ جاتا ہے، اور سست طرز زندگی صحت کے لیے تباہ کن ثابت ہوتی ہے۔ حالیہ چند دہائیوں کے دوران دنیا بھر میں لوگ جسمانی طور پر کم متحرک ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں موٹاپے بشمول پیٹ رکھنے والے افراد کی شرح میں زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ پیٹ تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، لیکن پیٹ بڑا ہوا اس کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ امریکہ میں 1988 سے 2010 تک ایک سروے میں دریافت کیا گیا تھا کہ مردوں اور خواتین جسمانی طور پر سست ہو چکے ہیں، جبکہ جسمانی وزن اور پیٹ اور کمر کے ارد گرد چربی بڑھنے لگ گئی ہے۔ ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ جسمانی طور پر کم سرگرم عمل رہنا جسمانی وزن میں کمی لانے پر بھی پیٹ اور کمر کے گرد چربی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ پروٹین والی غذاؤں سے انسان گریز کرتا ہے اور دوسری چیزوں کو کھانا اس نے اپنا معمول بنایا ہوا ہے۔ اب غذائی پروٹین جسمانی وزن میں اضافے کی روک تھام کے لیے چند اہم ترین عناصر میں سے ایک ہے۔ پروٹین سے بھرپور غذائیں زیادہ دیر تک پیٹ بھرنے کا احساس برقرار رکھتی ہیں، میٹابولک ریٹ تیز اور کم کیلوریز کو جسم کا حصہ بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر غذا میں پروٹین کی مقدار کم ہو تو طویل المیعاد بنیادوں پر
پیٹ کی چربی میں اضافے کا امکان ہوتا ہے۔ متعدد تحقیقی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ زیادہ مقدار میں پروٹین کا استعمال کرتے ہیں ان میں پیٹ اور کمر کے ارد گرد اضافی چربی کا امکان بھی کم ہوتا ہے۔ چکن، انڈے، مکئی، مچھلی، آلو گوبھی، گائے کا گوشت، دالیں، جو امرود، چنے، بادام اور مٹر، دودھ، پستے، اور اس میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جن کو آسانی سے غذا کا حصہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ فروٹ جوس در حقیقت ایک روح بدلا ہوا میٹھا مشروب ہے۔ در حقیقت بغیر چینی والے 100% خالص فروٹ جوس میں بھی بہت زیادہ مٹھاس ہوتی ہے۔ 250 ملی لیٹر سیب کے جوس اور ایک سافٹ ڈرنک میں 24 گرام مٹھاس ہوتی ہے۔ اگرچہ پھلوں کے جوس سے جسم کو کچھ وٹامنز اور منرلز بھی ملتے ہیں، مگر ان میں موجود مٹھاس یا شکر انسولین کی مزاحمت اور پیٹ نکلنے کا خطرہ زیادہ بڑھاتی ہے۔ اور ایک ہمارے پاس ہارمون ہوتا ہے کورٹیسول، یہ انسان کے ہارمون بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے اور اسے تناؤ کا باعث بننے والا ہارمون بھی مانا جاتا ہے کیونکہ یہ جسم کو کسی پرتناؤ رد عمل میں مدد دیتا ہے۔ مگر متعدد افراد میں تناؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اضافی کیلوریز پورے جسم میں چربی کی شکل میں ذخیرہ ہونے کے بجائے پیٹ اور کمر کے ارد گرد چربی کو بڑھانے لگتی ہیں۔ فائبر اچھی صحت اور جسمانی وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت اہم غذائی جزو ہے۔ کچھ اقسام کے فائبر پیٹ بھرے رکھنے کا احساس، بھوک کے ہارمونز کو مستحکم اور غذا کی شکل میں کم کیلوریز جذب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ گھلنے والی فائبر پیٹ کی چربی گھٹانے میں مدد دیتی ہے۔ اس قسم کی فائبر کی 10 گرام مقدار میں پیٹ اور کمر کے ارد گرد چربی کی اجتماع میں 3.7% کمی آ سکتی ہے۔ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس اور کم فائبر والی غذاؤں سے کھانے کی اشتہا اور وزن بڑھتا ہے جبکہ توند میں اضافہ ہوتا ہے۔ متعدد تحقیقی رپورٹس میں دریافت کیا گیا ہے کہ ناکافی نیند سے جسمانی وزن بڑھ سکتا ہے جبکہ پیٹ کا حجم بڑھتا ہے۔ 68,000 سے زائد خواتین 16 سال تک ہونے والی ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو خواتین 5 یا اس سے کم وقت تک سونے کی عادی تھیں ان کے جسمانی وزن میں 15 کلو تک اضافہ ہونے کا امکان 7 گھنٹے والی سونے والی خواتین کے مقابلے میں 32% زیادہ ہوتا ہے۔ نیند کے مسائل سے جسمانی وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے اور ان میں سب سے عام نیند کے دوران سانس لینے میں مشکل یا سلیپ اپنیا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا ہے کہ اس بیماری میں شکار مردوں میں پیٹ کی چربی دیگر کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا اور سبسکرائب کر لیجئے گا اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔